کم وقت ہے اور اسی کم وقت میں مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں جو پورے آن بان شان و شوکت جاہ و حشم کے ساتھ شریف مسلمانوں کے درمیان منائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی کا غم رسول کے کلمہ گو ہی منا سکتے ہیں، اور رسول کے کلمہ گو میں وہ منا سکتے ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کی شرافتیں زندہ ہیں۔ اور یہ ذکر ہو رہا ہے اور الحمدللہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا ہے، اور ہونا ہی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس ذکر کی ایک طرف تو برکتیں، نعمتیں، رحمتیں ہیں، اور دوسری طرف اس ذکر میں فلاں 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 کے لیے لعنتیں ہیں۔ تو اس لیے اس ذکر میں ہونا چاہیے۔ اور اچھا، جب دنیا پابندیاں لگاتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب حکومت پاکستان نے پچھلے سال ایک نوحے پہ پابندی لگا دی۔ اچھا، پابندی لگانے کا بھی کوئی سینس نہیں ہے، کسی بھی چیز پہ پابندی لگ سکتی ہے، کہیں بھی کسی بھی سرکار میں کسی بھی چیز پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اب انہوں نے پابندی لگائی اس نوحے پر جس میں تھا لعنت بر دشمن زہرا۔ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لعنت بر دشمن زہرا میں ایسا کیا تھا جو حکومت پاکستانیوں کو برا لگا۔ بھائی، پابندی تو اسی شے پہ لگائی جاتی ہے نا کہ جو برا ہو، جس میں کوئی برائی ہو، جس میں کوئی اذیت ہو، جس میں کوئی تکلیف ہو۔ بھئی سیدہ سے دشمنی تو ممکن نہیں ہے۔ اگر لعنت پر دشمن زہرا کے اس مصرے میں جناب زہرا سے دشمنی ہے تو سیدہ کی دشمنی رسول کی دشمنی ہے، اور رسول کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے، اور خدا کی دشمنی مسلمان کو نہیں شیطان کو ہوتی ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ ان کو زہرا سے دشمنی نہیں ہے۔ تو پھر مصرے میں جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے لعنت بر دشمن زہرا۔ اگر جناب زہرا سے دشمنی نہیں ہے تو پھر انہیں لعنت سے ڈر کیوں لگ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ زہرا سے دشمنی تو نہیں ہے، لیکن دشمن زہرا سے دوستی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے، کوئی بھی کسی کے اوپر پابندی کیوں لگاتا ہے؟ کسی کو کسی کا غم منانے میں برا کیوں لگتا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے، ضروری ہے، ہم ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ یہ غم منایا جائے۔ ابو بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عزائے فاطمیہ کو بھی عزائے حسینی کی طرح مناتے رہتے تو جس طرح آج پوری دنیا میں حسین کا غم معروف ہے، ویسے ہی پوری دنیا میں سیدہ کا غم معروف ہے۔ جیسے آج پوری دنیا میں عظمت حسین، فضیلت حسین، رفعت حسین، عزت حسین، شرافت حسین، کرامت حسین دنیا پر واضح ہے، ویسے ہی ذکر فاطمہ اگر اسی طرح مناتے رہتے تو عزت فاطمہ، رفعت فاطمہ، صداقت فاطمہ، فضیلت فاطمہ، کرامت فاطمہ سب کچھ دنیا کو معلوم رہتا۔ توجہ کیجیے گا، اگر ہم ایسا کرتے رہتے، یہ تو سکے کا ایک رخ ہے جو انہوں نے فرمایا ان کی خاک قدم مل جائے تو سرمگی کے لائق ہے۔ مگر میں آگے بڑھ کے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے، مرثیہ لکھنا یہ ایک آدمی کا فن ہے، مگر اس مرثیے کو صحیح دھن بنا کر ٹھیک سے پیش کر دینا یہ مرثیہ خواں حضرات کی محنت ہے، تو کسی کی محنت کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ عالم دین نے جو جملہ فرمایا یہ ان کی محنت ہے، مگر یہ جملہ ابھی نامکمل ہے۔ اس محنت میں ایک محنت کی اور ضرورت تھی۔ یہ عنوان تولا ہے، اس میں تبرہ کا ملانا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس میں ایک جملہ اور ملایا ہے۔ یقیناً اگر ہم عزائے حسینی کی طرح عزائے فاطمیہ کو بھی مناتے رہتے تو جس طرح آج پوری دنیا میں حسین معروف ہے ویسے سیدہ معروف ہوتی، اور جیسے پوری دنیا میں آج کوئی سچا پکا اچھا مسلمان اپنی اولاد کا نام حسین کے قاتلوں پہ نہیں رکھتا، تو ایسے ہی کوئی سچا مسلمان اپنی اولاد کا نام فاطمہ کے قاتلوں پہ نہیں رکھتا۔
اگر ہم نے اس ذکر کو ویسے ہی منایا ہوتا تو مناتے رہیے، اس لیے کہ جب بھی ملک میں نام بدلنے کی پرتکریا شروع ہوگی لوگوں کو احساس ہوگا اور وہ بھی بچوں کے نام قاتلوں کے نام سے بدلنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے انتظار کیجیے اور منائیے اس ذکر کو اعلیٰ پیمانے پر، زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے، زیادہ سے زیادہ اس میں وقت دیجیے، اس لیے کہ غم کا منانا مظلومیت کا اعلان ہے، اور مظلومیت کے اعلان سے لرزہ براندام صرف دشمن ہوتا ہے۔ کس کو برا لگتا ہے غم منانا؟ کسی کا رونا کیوں برا لگتا ہے؟ آج آپ دیکھیں پاکستان میں جلوسوں پہ حملے ہیں، جلوسوں پہ یلغار ہیں، مسجدوں میں دھماکے ہیں، جلوسوں میں دھماکے ہیں، علم تعزیے کے جلوس پر پتھراؤ ہو رہا ہے، کہیں بم باری کی جا رہی ہے، کہیں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان جلوس اعضاء سے ان کو تکلیف کیا ہے، ان کو پریشانی کیا ہے، ان کے لیے کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے؟ غم ہم منا رہے ہیں، ماتم ہم کر رہے ہیں، سینہ زنی ہم کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت ہم کر رہے ہیں، تبرک میں پیسہ ہمارا جا رہا ہے، جگر کا خون بشکل آنسو ہمارے جا رہے ہیں، مودت کا اظہار ہم کر رہے ہیں، ان کو کیا پریشانی ہے؟ اور فرمائیے کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو برا لگتا ہے اور یہ جلوسوں پہ یلغار کرتے ہیں، مجلسوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، مجلسوں کو بدعت قرار دیتے ہیں؟ علامہ اظہر حسنین زیدی ایک بہت بزرگ عالم دین اور بہت بزرگ خطیب گزرے ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، میں بھی وہ واقعہ تاریخ کی روشنی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کیجیے گا کہ یہ ذکر اہل بیت برا کس کو لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک ضعیفہ تھی، اس ضعیفہ کا ایک جوان بیٹا تھا۔ گاؤں کے دہشت گردوں نے، شر پسندوں نے، ظالموں نے، جابروں نے، قاتلوں نے، گاؤں کے ستا دھاریوں نے، دولت اور ثروت کے نشے میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ضعیفہ کے اس جوان بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب ضعیفہ کا جوان بیٹا مارا گیا تو ضعیفہ اپنا مقدمہ درج کرانے کے لیے، کیس درج کرانے کے لیے پولیس تھانے میں گئی، مگر آپ جانتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اسی کی بہن، جب دولت انہی کی ہو، طاقت انہی کی ہو، سطح انہی کی ہو، سب کچھ ان کا ہو تو انصاف کا جنازہ تو اس علاقے سے نکل ہی جاتا ہے، لہذا انصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ پولیس نے رپورٹ درج کی، نہ FIR درج ہوئی، نہ کچھ ہوا۔ نتیجے میں اس نے وکیلوں سے بھی ملنا چاہا مگر نہ پولیس میں کیس آیا، اور جب پولیس ہی میں نہیں کیس آیا تو نہ عدالت میں کیس آیا، نہ کوئی انصاف ہو سکا۔ توجہ کیجیے، جب کڑیاں نے یہ دیکھا، ضعیفہ نے دیکھا کہ کہیں سے مجھے کوئی انصاف نہیں ملا، تو پھر مظلومیت نے حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ توجہ کیجیے گا، مظلومیت نے حکمت کا راستہ اختیار کیا، اس نے انتخاب غم کے لیے ایک وقت معین کیا، اور ایک معینہ وقت میں ایک چوراہے پر بیٹھ کر روزانہ اپنے بیٹے کے لیے 1 گھنٹہ رویا کرتی تھی، اپنے درد کی داستاں بیان کرتی تھی، اپنے بیٹے کی مظلومیت کا اظہار کرتی تھی، قاتلوں پہ لعنت کرتی تھی، مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرتی تھی، اللہ سے انصاف کی متمنی ہوتی تھی، دعائیں کرتی تھی، دہشت گردوں کے خلاف بددعا کرتی تھی، دہشت گردوں کے خلاف بددعا کرتی تھی، قاتلوں، جابروں، ظالموں کے خلاف اللہ کشائی کیا کرتی تھی۔ کئی دن تک جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن گاؤں کے چند پنچوں کو جمع کر کے ان قاتلوں نے اکٹھا کر کے یہ کہا کہ بھائی اس بڑھیا کا رونا بند کروایا جائے۔ قاتلوں نے، ظالموں نے، جابروں نے، دہشت گردوں نے، ستہ دھاریوں نے، میں یہ لفظیں یوں ہی استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ لفظوں کے آئینے میں تاریخ کے دہشت گردوں کی تصویریں بتا رہا ہوں، آپ غور کیجئے جملوں پر۔ لہذا دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں ستہ دھاریوں نے اس بات پر اب پابندی لگائی اور پنچوں سے تقاضا کیا، گاؤں کے پنچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا بھائی گڑیا کا رونا بند کیا جائے۔ دیکھیے پنچ یوں ہی پنچ نہیں بن جاتے ہیں،
انہیں بھی کم سے کم تھوڑا سا ان کا بھی ضمیر زندہ ہوتا ہے. تو جن کے ضمیر زندہ تھے ان پنچوں نے اکٹھا ہو کے کہا بھائی تم نے بڑھیا کے بیٹے کو مار دیا, عدالت میں اسے جانے نہیں دیا, پولیس میں اسے جانے نہیں دیا, کہیں سے اسے انصاف طلب کرنے نہیں دیا. اب اگر وہ چوراہے پر, جملہ سنیے گا, اب اگر وہ چوراہے پر بیٹھ کر سکون سے رو رہی ہے تو آنسو اس کے ہیں, جگر اس کا ہے, آنکھیں اس کی ہیں, لب اس کے ہیں, بیان اس کا ہے, گریہ وہ کر رہی ہے, مظلومیت کا اظہار وہ کر رہی ہے, تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس کے رونے سے تمہارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا سیدہ کے رونے پر لوگوں نے پابندی لگائی تھی کہ نہیں؟ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, پابندی لگائی تھی کہ نہیں؟ اس نے کہا, یہ پنچوں نے کہا یہ بتاؤ, انصاف پسند لوگوں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے, جملہ سنیے, پریشانی یہ ہے کہ جب ہم اسکول سے اپنے بچوں کو لے کے نکلتے ہیں تو جب اس چوراہے پر ہماری اولادیں اسے روتا ہوا دیکھتی ہیں تو ہم سے پوچھتی ہیں بابا یہ رو کیوں رہی ہے, بابا یہ رو کیوں رہی ہے, بابا یہ رو کیوں رہی ہے. ہم کیسے بتا دیں کہ ہماری سفید آستینوں پر اس کے جوان بیٹے کے خون کے دھبے ہیں, اس لیے ہمیں شرم آتی ہے, اس کا رونا بند کرواؤ. اب سمجھ میں آیا 1400 سال سے آج تک ہم رو کیوں رہے ہیں, دشمن رو کیوں رہا ہے. سچے مسلمانوں کی سچی نسلیں اب پوچھنے لگی ہیں حکومت پاکستان سے کہ لعنت پر دشمن زہرا کیوں پڑھ رہے ہیں, کن پہ لعنت پر. صلوات پڑھ لیں محمد اب سچا مسلمان پوچھنے لگا ہے اپنے مفتیوں سے, اپنے ملاؤں سے, اپنے اہل علم سے, اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے, یہ شیعہ ماتم کس کا کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, توجہ, یہ ماتم کس کا کرتے ہیں, یہ ذکر کس کا کرتے ہیں, یہ لعنت کس پہ کرتے ہیں, یہ رحمت کی دعا کس پہ کرتے ہیں. جب سچی نسلیں پوچھتی ہیں تو وہ کیسے بتا دیں جن کے باپ دادا کے آستین پر حسین کے قتل کے دھبے موجود ہیں, وہ کیسے بتا دیں. اور یہی وجہ تھی جب لوگوں نے آ کے کہا یا علی سیدہ سے کہیے رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں, لیکن کوئی شکایت لے کے جاتا ہے تو شکایت سننے کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جاتا ہے, اس کو مطمئن کیا جاتا ہے. مگر علی نے کیا کیا, لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ سیدہ کا گریہ روکا جائے, علی نے بیت الحزن بنوا دیا. آپ نے غور نہیں کیا, علی نے بیت الحزن بنوا دیا, ایک ایسا گھر بنوا دیا جس میں بیٹھ کے سیدہ گریہ کیا کریں. مولا دشمن کو رونے پر اعتراض ہے, آپ نے گھر کیوں بنوایا؟ کہا دشمن کا اعتراض ہوا میں رہ جاتا, میں چاہتا ہوں کہ اعتراض باقی رہے, ایک گھر بنوا دوں تاکہ جب تک گھر باقی رہے ذکر سیدہ باقی رہے, گریہ سیدہ باقی رہے, گریہ باقی رہے گا. اب یہ گریہ کی علامت ہوگا, اس لیے علامتوں کو باقی رکھا جاتا ہے, ذکر کو باقی رکھا جاتا ہے. اب آپ کے سمجھ میں آیا. اچھا آپ مجھے بتائیے, آپ اس ملک عزیز میں رہتے ہیں, ملک عزیز میں رہتے ہیں, اور شکر ہے خدا کا کہ وہ حکومت اسلامیہ جو ذکر اہل بیت نہ کرنے دے, اس سے کہیں بہتر وہ حکومت کافرہ ہے جس میں آزادی سے ذکر اہل بیت ہوتا ہے. آپ جلوس لے کے نکلتے ہیں, لکھنؤ ہو, حیدرآباد ہو, ممبئی ہو, میرٹھ ہو, کہیں بھی آپ جلوس لے کے نکلتے ہیں, پوچھئے آپ کے اس جلوس کو آپ جب لے کے نکلتے ہیں, ماتھر جی کو پوچھئے آپ کو برا کیوں نہیں لگ رہا, شرما جی سے پوچھئے آپ کو برا کیوں نہیں لگ رہا, شام سنگھ سے پوچھئے آپ کو برا کیوں نہیں لگ رہا ہے, رام سنگھ سے پوچھئے آپ کو برا کیوں نہیں لگ رہا ہے, ڈیوڈ سے پوچھئے آپ کو برا کیوں نہیں لگ رہا ہے. لفظیں بدلوں, کسی ہندو دھرم والے سے پوچھئے آپ کو یہ ذکر اہل بیت برا کیوں نہیں لگتا, آپ پارسی سے پوچھئے, مجوسی سے پوچھئے, یہودی سے پوچھئے, عیسائی سے پوچھئے, مجھے بتائیے کسی کو برا نہیں لگتا, عبداللہ کو کیوں برا لگتا ہے؟ عبداللہ کو کیوں برا لگتا ہے, زید کو کیوں برا لگتا ہے, یہ مسلمان کو کیوں برا لگتا ہے؟ جب دوسرے دھرموں کو ہمارا جلوس برا نہیں لگتا تو مسلمان کو کیوں لگتا ہے؟ ہر دھرم کو معلوم ہے قتل حسین میں ہمارا ہاتھ ہوتا تو ہمیں برا لگتا, جن کا ہاتھ ہے انہیں برا لگ رہا
ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول جن کو کھلتا ہے، جن کو برا لگتا ہے، وہ پابندی لگتا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ سیدہ کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ کہ سیدہ کا ذکر باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث عظمت ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو ذکر پروان چڑھ جائے گا، اس ذکر کے صدقے میں تمہارا وجود پروان چڑھ جائے گا۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ مجلسیں ہم سے ہیں، کسی ترم خاں کو، کسی چودھری کو، کسی دولت والے کو، کسی زمیندار کو، کسی پیسے والے کو ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مجلسیں ہم سے ہیں۔ خبردار، یہ مجلسیں تم سے نہیں ہو، تم ان مجلسوں سے ہو۔ دلیل یہ ہے کہ یہ مجلسیں تب بھی تھی جب تم نہ تھے، تب بھی رہیں گی جب تم نہ رہو گے۔ اس لیے کسی کو یہ خیال نہیں، یہ مجلس مرثیہ خاص سوچ لے کہ میں مرثیہ نہیں پڑھوں گا تو مجلس نہیں ہوگی، تو نہیں پڑھے گا کوئی اور پڑھے گا۔ ذاکر سوچنے لگے میں نہیں آؤں گا تو مجلس نہیں ہوگی، تو نہیں آئے گا کوئی اور ذاکر آئے گا۔ پیش خان سوچنے لگے میں نہ پڑھوں گا تو کوئی اور نہ پڑھے گا، تو نہ پڑھے گا کوئی اور پڑھے گا۔ چونکہ تجھ سے پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، تیرے بعد بھی لوگ پڑھیں گے۔ ذکر تمہیں شرف دیتی ہے، تم ذکر کو شرف نہیں دیتے۔ اس ذکر نے تمہیں شرف دیا، ہمیں شرف دیا ہے۔ اور جملہ کہہ دوں، اس ذکر نے لاوارثوں کو وارثی بنا دیا، بے قدروں کو طاہر القادری بنا دیا۔ یہ ذکر ہی تو ہے۔ اس ذکر نہ جانے کیسے کیسوں کو عظمتیں بخش دی ہیں، شہرتیں بخش دی ہیں۔ کوئی جانتا نہیں تھا لوگوں کو، مگر ذکر اہل بیت کے صدقے لوگ جاننے لگے۔ اس لیے اس ذکر کی برکتوں کو محسوس کی۔ کسی نے رہبر معظم سید علی خامنہئی دامت اللہ الوارث سے پوچھا کہ حضور والا آپ یہ فرمائیے کہ عزائے فاطمیہ میں آپ 5 دن مسلسل ایک مجلس میں 3 گھنٹے بیٹھ کر پورا وقت ذکر فاطمہ کو دیتے ہیں، ذکر عزائے سیدہ کو دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پر حکومت کے کام کاج کا بوجھ ہے، سیاسی نظر آپ کو رکھنی ہے، وہ ملک کے ایران کی تربیت کی نظر آپ کو رکھنی ہے، آپ کے پاس اتنے کام دھندے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آپ 3 گھنٹے اس ذکر میں کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان 5 دنوں میں، جملہ سنیے گا، میں ان 5 دنوں میں ذکر فاطمہ سے ملک ایران کا سال بھر کا خرچہ نکال دیتا ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا، پورے ملک ایران کا سال بھر کا رزق میں ذکر فاطمہ سے نکال لیتا ہوں۔ آپ نے سبحان اللہ واہ واہ کہا، شکریہ آپ کا، مگر ہر دعویٰ محتاج دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، عالم دین نے فرمایا ہے، لیکن عالم دین کا فرمان بھی عصمت کا فرمان تھوڑی ہے، معصوم کا فرمان تھوڑی ہے۔ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر فاطمہ سے رزق مل جائے، کیسے ممکن ہے کہ سال بھر کا خرچہ ذکر فاطمہ سے نکل آئے۔ آئیے میں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے دلیل دے دوں تاکہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ واللہ ہیا مریم الکبریٰ، پیغمبر نے فرمایا جناب فاطمہ مریم کبریٰ ہے۔ یہ نہیں کہا اپنے زمانے کی مریم ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے زمانے کی مریم ہے، یہ نہیں کہا کہ فقط مریم ہے، بلکہ فرمایا مریم کبریٰ ہیں، یعنی مریم جو ہیں وہ صغریٰ ہیں، فاطمہ جو ہیں وہ کبریٰ ہے۔ یہ میرانیس کا خالی مصرع نہیں ہے کہ جناب زہرا کو مریم سے بھی بطول سے کو رتبہ سوا ملا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، یہ فقط میرانیس کا مصرع نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث پہ ہے۔ واللہ ہی مریم الکبریٰ، قسم خدا کی فاطمہ مریم کبریٰ ہے۔ اب مریم کبریٰ کیا ہے، اس کی وجوہات میں بعد میں آپ کو بیان کروں گا، ذرا سے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ذکر سیدہ سے سال بھر کا خرچہ کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر سیدہ میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، اور یقیناً انہیں ذکر سیدہ کا صدقہ یہ ملے گا کہ سال بھر تک ان کی روزی محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ذکر کی جب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی کبھی جناب زکریا
اس حجرہ عبادت میں داخل ہوتے ہیں جہاں جناب مریم مصلی عبادت بچھائے ہوئے بیٹھی ہیں. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اس محراب عبادت میں داخل ہوتے ہیں. وجد عندها رزقا، تو جناب زکریا جناب مریم کے مصلی عبادت پر رزق پاتے ہیں. رزق کیا ہے؟ بے موسم کے پھل وہاں موجود ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مصلی عبادت پر رکھی ہوتی ہیں. وقالا، تو جناب زکریا کہتے ہیں یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ بے موسم کے پھل تمہارے مصلی عبادت پر کیسے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو جناب مریم جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں سے آئے. قالت ہوا من عند اللہ. پھر دوسرا جملہ کہتی ہیں جناب مریم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. مجھے کہنے دیجئے جب مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق آ سکتا ہے تو فخر مریم کی فرش ادا پر فخر مریم کی فرش ادا پر بہرحال ذکر کے بدولت ذکر کے ذریعے سے ہمیں سال بھر کیا کئی برس کا رزق مل سکتا ہے. توجہ کیجئے گا، میرے جملہ یاد رکھیے گا. ذہانت، صلاحیت، شرافت اور ذہانت. ذہانت کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب رحمت کو دیکھتے ہوئے دست طلب پھیلا دیا جائے. بہت توجہ کیجیے گا. جب جناب زکریا نے یہ سنا کہ یہ تازہ پھل بارگاہ خداوندی سے نازل ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ اس وقت رحمت پروردگار نازل ہو رہی ہے. تو فوراً قرآن کہتا ہے وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، فوراً جناب زکریا نے اپنے رب سے دعا کی رب هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار جب رحمتیں برس رہی ہیں تو مجھے بھی ایک پاکیزہ ذریت عطا کر دے. دیکھیں توجہ کیجیے، ذکر فاطمہ ہے تو ذکر رحمت ہے. فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، نعمتوں کا سلسلہ ہے. جناب زکریا کے پاس جب گئے ہیں مصلی عبادت میں تو مصلی پہ کھانا رکھا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمت خدا جوش میں ہے. ذہانت کا تقاضا کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے، مدعا واضح ہو جائے گا. دلیل یہ ہے، ایک شخص ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں دو پودے لیے ہوئے ہیں. ایک نبی کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا یا نبی اللہ میں آپ کو اس وقت نبی مانوں گا جب آپ معجزہ دکھا دیں. جب آپ معجزہ دکھا دیں. نبی نے کہا ٹھیک ہے، تجھے معجزہ کیا دکھانا ہے بتا. اس نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں پودا ہے، آپ اس پودے کو زمین میں گاڑ دوں تو فوراً یہ بڑا ہو جائے. اس لیے کہ اس کو بڑا ہونے میں ایک زمانہ لگے گا. زمانے کی رفتار کو کھینچ کے کم کر دیجئے اور لمحوں میں اسے بڑا کر دیجئے، میں آپ کو نبی مان لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. دستے دعا بلند کی، اس کو اشارہ کیا میں دعا کروں تم اسے زمین میں گاڑ دینا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے فوراً اشارہ کیا اس کو زمین میں گاڑ دے. اس نے جیسے ہی زمین پر گاڑا فوراً وہ پودا بڑا ہو گیا. اس نے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اسی پودے کے بغل میں اس نے وہ پودا لگایا، وہ بھی بڑا ہو گیا، وہ بھی بڑا ہو گیا. اس نے نبی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے مسکرا کے کہا میں آپ پر ایمان لے آیا، آپ نے معجزہ دکھا دیا. معجزہ یہ نہیں ہے کہ یہ پودا بڑا ہو گیا، معجزہ یہ ہے کہ آپ کی دعا سے پوری زمین کی کشش ارضی، پوری زمین کی قوت نمو یہاں آ کے اکٹھا ہو گئی. اب توجہ کیجیے گا جملے پر. آپ کی دعا سے پوری زمین کی قوت نمو یہاں آ کے اکٹھا ہو گئی. آپ نے دعا کی، رحمت خدا نازل ہوئی، زمین کی طاقت سمٹ کے ایک جگہ آ گئی. میری ذہانت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے رہوار شعور کو مہمیز کر کے اس رحمت سے فائدہ حاصل کر لوں. اس لیے میں نے پودا یہاں لگا دیا.
یہی کام جناب زکریا نے کہا جب رزق کو پایا، نعمتوں کو دیکھا، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں جناب زکریا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، سرخان مریم پر نعمتیں آ چکی ہیں، اب پروردگار اس رحمت کے جوش میں مجھے بھی نعمت دے دے، اب جب بھی ذکر فاطمہ ہوا کرے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دستے طلب پھیلا دینا، دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ محمد رسول اللہ، دستے طلب پھیلا دینا، دعائیں قبول ہو جائیں۔ واللہ ہے مریم الکبریٰ، جناب سیدہ مریم کبریٰ ہے، توجہ کیجئے گا۔ مریم کبریٰ کا کیا مطلب ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو بعض سے افضل کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، چونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ کون کس سے افضل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہ طے ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جناب مریم سے افضل و اعلیٰ و بالا ہے۔ بس ایک وجہ میں بتا دوں، متعدد وجوہات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ساری وجوہات کو بتاؤں، صرف ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جناب سیدہ کیسے جناب مریم سے افضل ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں، نام جناب مریم ان کی ماں نے رکھا، سمیتھا مریم، جناب مریم کا نام ان کی ماں نے رکھا ہے، پیغمبر اسلام نے جناب صدیقہ طاہرہ کا نام رکھا ہے، تو مریم کی ماں کا نام رکھنا اور ہے، نبیوں کے سردار کا نام رکھنا یہ سب فضیلتیں ہیں۔ ایک لفظ اور کہہ دوں، جناب مریم پیدا ہوئی ہیں تو نذرانہ ہیں، نذر کی تھی انہوں نے، ان کی ماں نے نذر کی تھی، وقالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، پروردگار جو کچھ میرے بطن میں اس کی میں نذر کرتی ہوں کہ تیرے گھر کے لیے۔ یاد رکھیے گا، مریم نذر ہے، فاطمہ عطیہ ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ نذرانہ اور ہوتا ہے، عطا اور ہوتی ہے، نذرانہ اور ہوتا ہے، عطا اور ہوتی ہے۔ غور کیجیے گا، بہت سی وجوہات ہیں، میں سب چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یوں تو پروردگار عالم نے، توجہ کیجیے گا، پیغمبر اسلام کو ایک بیٹی تھی، مگر فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر یعنی کثیر، کثرت کا، کثیر کا مبالغہ ہے کوثر۔ اس کا مطلب یہ کہ بیٹی تو ایک بھی ہے، مگر کوثر کیوں کہا؟ کہ فاطمہ وحدت کی تجلی میں خیر کثیر کو شامل ہے۔ یوں تو فاطمہ ایک ہے، مگر نسل فاطمہ قیامت تک رہنے والی ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے مردوں کو بھی نسل سے نوازا اور خواتین کی نسل، خواتین سے بھی نسلیں چلائی، مگر مردوں کی نسل ایک دن جا کے ختم ہو جاتی ہے، مگر خدا نے دو خواتین کو ایسی نسلیں دی ہیں کہ جن کو ختم نہیں کیا بلکہ قیامت تک باقی رکھا۔ ایک مریم کی نسل کو قیامت تک باقی رکھا، تو ظاہر ہے کہ جب مریم کی نسل کو باقی رکھنا ضروری ہے تو فخر مریم کی نسل کا باقی رکھنا بھی۔ مریم کا ایک بیٹا ہے عیسیٰ، جسے چرخ چہارم پہ رکھا گیا تاکہ قیامت تک نسل مریم باقی رہے۔ جناب سیدہ کا ایک بیٹا ہے جسے غیبت کے پردے میں محفوظ رکھا گیا تاکہ قیامت تک فخر مریم کبریٰ کی نسل بھی باقی رہ جائے۔ تمام تر تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے پروردگار کیا وجہ ہے کہ مردوں کو جو نسل پر تکبر پیدا ہو گیا ہے، ان کے غرور کو توڑ دینا چاہتا ہوں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نسلیں خالی بیٹے کی نسل سے نہیں چلتی، ہم چلانا چاہیں تو بیٹی کی نسل سے بھی چلاتے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کی نسل بھی انسان کی اپنی ہی نسل ہوتی ہے، دونوں کی نسلوں کو قیامت تک باقی رکھا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ مگر صحیح باتیں ٹھیک طریقے سے ان کی سمجھ میں آتی کہاں؟ تو جب صحیح کی صحیح باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آئیے زمین کی صحیح باتیں آپ کو سکھا دیں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ ابھی دو سال پہلے کی بات ہے سہیل بھائی، 2 سال پہلے عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ
عراق زیارت کے لیے آیا، یعنی ملاقات زیارت سیاسی زیارت کی، ملاقات کے لیے آیا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت اللہ الوارث کے شریعت قدے پر ملاقات کے لیے گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے گاڑی کو میں سڑک سے روک کے گلی سے جانا پڑا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک میں ہوں اپنی قوم کا سب سے بڑا بادشاہ جو اترتا ہے گاڑی سے تو سیدھا اپنے حجرے میں جاتا ہے، ایک یہ شیعوں کا بہت بڑا رہبر ہے کہ اس سے ملنے کے لیے گلی میں چل کے جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو بتایا ہے کہ دولت کے تکبر کو علم کے قدموں سے نہ علم کو قدموں سے علم کے قدموں تک چل کے آنا پڑتا ہے تاکہ دولت کا تکبر ختم ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو ہمیشہ گاڑی سے اتر کے گھر میں جاتا تھا، جب اسے گلیوں میں چلنا پڑا تو احساس ہوا کہ ہے کوئی مجھ سے بڑا جس کے لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ جب گھر میں پہنچا، جیسے داخلے بیت ہوا، دیکھا بوسیدہ مکان ہے، بوسیدہ دیواریں ہیں۔ اب سوچنے لگا میرا تو شیش محل ہے، میرا تو عالیشان گھر ہے، یہ کیا چھوٹا سا حجرہ ہے، غریبوں کا غربت کدہ ہے، عجیب سا گھر ہے۔ مگر کچھ دیر جب وہ رکا تو اسے محسوس ہوا دولت کی چمک اور ہوتی ہے، علم کی خوشبو اور ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں در و دیوار کی خوشبوؤں سے متاثر ہوا، اور اتنا متاثر ہوا کہ ابھی انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھی دیکھیے، انتظار کر رہا ہے کس کا؟ ایک نمائندے کا۔ یہ بھی نمائندہ ہے مگر یہ نمائندہ انتظار کر رہا ہے ایک نمائندے کا۔ سمجھ میں آیا؟ پہلے چل کے چہروں پہ کسی کو رکھا، پھر اس کو کہا کہ انتظار کرنا، ایک نمائندہ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب نمائندہ آیا، نمائندے نے احتراماً مہمان کی عزت رکھنے کے لیے کہا حضور آئیے، تشریف لائیے، آپ آگے چلیے۔ مگر مہمان بھی جب شریف خانوادے کا ہو تو میزبان کی عزتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے آگے چلوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے آگے چلوں؟ آپ آگے چلیے، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ یہ منظر نہیں ہے، آنے والے زمانے کا پس منظر ہے۔ ہو جائے، یہ حسین منظر دنیا دیکھ رہی ہے، یہ حسین منظر دنیا دیکھ رہی ہے۔ شیعت کا رہنما آگے چل رہا ہے، عیسائیت کا رہنما پیچھے چل رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، جب مریم کی نسل کا 1000 بار آنے کے بعد والا بیٹا جب فضول کی نسل سے تعلق رکھنے والے بیٹے کے پیچھے چل رہا ہے، تو جو مریم کا حقیقی بیٹا ہے وہ فضول کے حقیقی بیٹے کے پیچھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یہ مریم کبریٰ ہیں، ان کی فضیلت، ان کی منقبت، ان پر آپ کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں ذاکرین اجتہاد کرنے لگے ہیں۔ ذاکرین کا کام اجتہاد کرنا نہیں ہے، جو پڑھا ہے اسے پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ اجتہاد نص کے مقابل میں ہوتا ہے، نص میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ سیدہ عین نص ہیں، ان پر اجتہاد نہیں ہوتا۔ اب اجتہاد ہونے لگا سیدہ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب دینا تو واجب ہے۔ واجب کیسے ترک کیا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں کو آبدست لینے کی تمیز نہیں ہے، جو اپنی طہارت و نجاست کے احکام نہیں جانتے، وہ ملکہ طہارت کا وجوب بتائیں گے کہ کیا واجب ہے۔ وہ اپنے واجبات ادا کر لیں، اپنا موقف عملی طے کر لیں، یہی بہت ہے۔ یہ کیا بتائیں گے کہ آپ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ارے سیدہ مالک شریعت ہیں، ان کی تحریف پہ شریعت نازل ہوئی ہے، ان کی تحریف پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ انہوں نے نہیں دیا، اس لائق نہیں سمجھا۔ بہت توجہ میرے، اس لائق نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ بس یہ دلیل طلب مسئلہ ہے۔ تو
جو ہمارے سمجھ میں آیا ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، ورنہ کہاں طہارت کی باریکیاں، کہاں علم کے اعلیٰ منار، کہاں ہم طالب علم فقیر، کہاں شہنشاہوں کا دربار، کہاں علم کے فقیر۔ لیکن جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق، دیکھیے بس یہ دعویٰ یاد ہے، میرے نظر گھڑی پر ہے، دعویٰ یاد رکھیے گا کہ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا۔ پس منظر میں واقعہ سن لیجیے، سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، آگے کہتا مولا میرا رہوار آپ کے ساتھ، میری تلوار آپ کے ساتھ، میری قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میرے جتنے ووٹ ہیں سب آپ کے، میری جتنی دولت ہے سب آپ کی، میری جتنی طاقت ہے سب آپ کی، آپ اٹھیے قیام کیجیے، حکومت لے لیجیے۔ آسان لفظوں میں کہوں، وہ کہہ رہا تھا مولا پورن بہومت سے میں آپ کے ساتھ ہوں، سمپورن روپ سے میں آپ کے ساتھ ہوں، اب آپ اٹھیے اور قیام کیجیے اور حکومت آپ لے لیجیے۔ امام نے کہا اچھا پورن بہومت تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ کہ جنہیں پورن بہومت دیا انہیں چلانا نہیں آتی۔ ایک تصویر میں نے فیس بک پہ دیکھی تھی سہیل بھائی، بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ کبھی کبھی عجیب سی تصویریں بھی خوبصورت لگتی ہیں جب وہ عجیب سی تصویریں تاریخ کے چہرے کو دکھانے لگتی ہیں۔ پہلے شعور تشریف فرمائے، میرٹھ کا باشعور مجمع، سلیقے مند مجمع بیٹھا ہے، ذرا اس پر توجہ کیجیے گا۔ فیس بک پہ میں نے ایک تصویر دیکھی، اس پہ لکھا ہوا تھا نیچے کہ یہ آج کی سب سے خوبصورت تصویر ہے۔ وہ سیاسی نظریے سے تھی، مگر میں نے اس تصویر کے اوپر ایک دوسرا جملہ لکھنا چاہا۔ تصویر یہ تھی کہ ایک خوبصورت سی کار تھی، اس کار پر چاروں طرف بندر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اوپر بیٹھے تھے، کچھ اندر بیٹھے تھے، کچھ نیچے بیٹھے تھے، اور ایک صاحب تو اس میں اسٹیئرنگ پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب مل کے اس پر گھیرے ہوئے تھے، پر چل نہیں رہی تھی، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر کسی نے نیچے ایک جملہ لکھا کہ قبضہ تو پورن بہومت سے کیا ہے پر چلانی کسی کو نہیں آتی۔ نیچے لکھا تھا قبضہ تو پورن بہومت سے کیا پر چلانے کسی کو نہیں آتی، اور اس کے نیچے لکھا تھا آج کے دن کی سب سے خوبصورت تصویر۔ میرا دل چاہا کہ کوئی لکھ دیتا اس کے نیچے آج کی سب سے خوبصورت تصویر نہیں، تاریخ کی سب سے خوبصورت تصویر، خدا کی ہسٹری، یہ پک آف ہسٹری ہے، یہ تاریخ کی خوبصورت تصویر ہے کہ جہاں جہاں ایسے لوگوں کا قبضہ ہے وہاں یہی حال ہے، چلانا کسی کو نہیں آتی۔ اس نے کہا مولا چلانا، میں اپنے لفظوں کے ذمہ دار ہوں، میں عرب کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں، میں آپ کے ذوق سماج کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ خدا اس میں اور ترقی دے، میں یہاں کہوں آپ کہیں اور پہنچ جائیں، لیکن میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا آپ امید ہے کہ غور فرمائیں گے۔ لہذا آپ کے ساتھ میں پورن بہومت سے ہوں، جن کے ساتھ ہوں ان سے چلائی نہیں جاتی، آپ آئیے، آپ چلائیے، آپ لیجیے۔ امام نے کہا یہ تنور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ اس نے کہا حضور میں تو آپ کو حکومت دلانے آیا تھا، آپ اگنی پرویش کا حکم دے رہے ہیں، مجھے اگنی وسرجن کیوں کرنا ہے؟ سرکار میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ نے کہا تو حکومت دلانے آیا ہے، دعوی محبت کرتا ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، قربانی کا پہلا زینہ پیش کر تب آگے چلیں۔ اللہ اکبر۔ مگر کیا ہوا؟ نہ اسے کودنا تھا نہ وہ کودا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ادھر سے علی کا ایک چاہنے والا جس کا نام ہارون مکی ہے، ہارون مکی آیا، جملہ سنیے، جزو ایمان کی نگاہیں کل ایمان کی نگاہوں سے ملی۔ توجہ کیا آپ نے؟ جزو ایمان کی نگاہیں کل ایمان کی نگاہوں سے ملی، لب پہ مسکراہٹ آئی، لبوں کو حرکت ہوئی اور فرمایا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ میرا مولا زیر لب مسکرایا، مسکرا کے کہتا وعلیک السلام یا ہارون مکی، تم پر بھی ہمارا سلام ہو، اب آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ عشق محبت کو طلب کر رہی ہے، محبت قربانی مانگ رہی ہے، تنور جلا ہے، اس میں کود جاؤ۔ اللہ اکبر، اس میں کود جا۔ جناب ہارون مکی آئے، آؤ دیکھا مت آؤ، اس میں کود گئے۔ اب توجہ کیجئے گا، نفاق جو امام کے پہلو میں بیٹھا تھا پریشان ہوا، اب نفاق کھل کے سامنے آیا۔
یہ کیا ہوا؟ امام نے کہا جب نفاق کھل کے سامنے آیا ہے تو جا کھلے ہوئے ایمان پہ ڈھکن ڈھک دے۔ ادب شناس مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اردو داں طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ نفاق چھپانے کا نام ہے، ایمان دکھانے کا نام ہے۔ تو نفاق جب کھل کے سامنے آ گیا، امام نے کہا تو ایمان پہ ڈھکن ڈھک دے۔ ایمان پہ ڈھکن ڈھک دیا۔ منافق یہ سوچ رہا تھا کہ مکی تو اب مکہ ہو گیا ہوگا۔ بہت دیر کے بعد جب اسے پتا چلا کہ مکی تو اب بن گیا ہوگا، امام نے کہا کہ جاؤ چلو چلیں آگے۔ دیکھیے واقعہ تو واقعے کی جگہ ہے، مگر سماج کی تصویر کے رنگ بھی اس خوشنما تصویر میں بھرے ہوئے ہیں۔ واقعات سنانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، واقعات سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ واقعات یوں ہی رونما نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پہلو میں جو درس پوشیدہ ہوتا ہے انہیں نکالنا ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں دو طرح کے لوگ ہیں، اور وہی دو طرح کے لوگ اس واقعے میں بھی ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، پردھانی کے الیکشن سے پردھان منتری کے الیکشن تک جسے کامیابی چاہیے وہ اس نسخے کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ دو قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک چاہنے والے آتے ہیں، ایک چڑھانے والے آتے ہیں۔ ایک چاہنے والا ہے، ایک چڑھانے والا ہے۔ فرق کیسے کریں گے کہ چاہنے والا کون ہے، چڑھانے والا کون ہے؟ کہ چڑھانے والا آپ کے پہلو میں بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرے گا، پر میدان عمل میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ چاہنے والا باتیں کچھ نہیں کرے گا، آگ میں کود جائے گا۔ چڑھانے والا کچھ نہیں کرے گا، خالی دعوے لمبے لمبے، یہ کر لو صاحب، یہ کر لو صاحب، یہ کر لو صاحب، اور اگر صاحب کہتے تم ہی یہ کر لو تو پھر وہ پر لوگ سدھارنے لگتا ہے۔ غور فرمائیے۔ اچھا اس کا اثر بھی ہے۔ اب یہ ہے ذوق سماعت آپ کا کہ میں بیٹھے بیٹھے آپ کو مدینے کی سیر کرا دوں، آپ یہاں بیٹھے رہیں، میرے لفظ آپ کو معراج کروا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی روح بھی معراج کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو ذوق سماعت یہ ہے کہ میں بات یہاں کہوں آپ مدینے پہنچ جائیں، استعارہ زندہ کا ہو، کنایہ مردہ پہ آ جائے۔ میرا جملہ واضح ہو۔ دیکھیے دو لوگ ہیں نا، ایک چاہنے والا، ایک چڑھانے والا۔ معصوم نے اپنی بارگاہ میں دونوں کا فیصلہ کیا۔ چڑھانے والا عصمت کے پہلو میں ہے پر پریشان ہے، چاہنے والا آگ کے شعلوں میں ہے پر مطمئن ہے۔ چڑھانے والا عصمت کے پہلو میں پر پریشان ہے، اور چاہنے والا پریشانیوں میں آگ کے شعلوں میں مگر مطمئن ہے، مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو پریشان منتری پریشان بیٹھے ہوئے تھے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کبھی شوگر ہائی ہو رہی ہے، کبھی پریشانی ہو رہی ہے، بے چین بے چین، ایک لفظ اور کہہ دوں، کڑ رہا ہے، جل رہا ہے، اور وہ جسے جلنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مطمئن بیٹھا ہے، پرسکون بیٹھا ہے۔ معصوم نے بتایا عصمت کے پہلو میں بیٹھنے سے جلنے سے نہیں بچتا، محبتوں کے قرینے میں آ جائے تو آگ کے شعلوں میں، آگ کے شعلوں میں نہیں گئے۔ عصمت کے پہلو میں بیٹھا ہے، جل رہا ہے، بھون رہا ہے، وہ آگ کے شعلوں میں ہے مگر مطمئن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قربتیں فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک محبتوں کے معیار بلند نہ ہو جائیں۔ یہ نہ سوچیے گا کہ جو نبی کے قریب ہیں، رسول کے قریب ہیں، وہ ہی عزت والے ہیں۔ عزت والے وہ ہیں کہ جو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ چاہنے والے اور ہیں، چڑھانے والے اور ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مدینے کی سیر کر کے آ چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ امام نے کل ایمان نفاق سے مخاطب ہوئے
اور منافق سے کہا کہ چل مومن کا حال دیکھ لے، اور منافق سے کہا کہ جس نے ڈھکن ڈھکا تھا اسی سے کہا تو نے ایمان ڈھکا تھا، اب ایمان کو کھول دے تاکہ تجھے بھی تو ایمان کی حقیقی تصویر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب جیسے ہی توجہ کیجیے گا جملے پر، جیسے ہی ڈھکن کھلا دیکھا جناب ہارون مکی آگ کے شعلوں میں کودے تو تھے مگر اب بیٹھ کے تسبیح زہرا پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تسبیح زہرا۔ وہ جناب ہارون مکی نے بتایا دنیا سمجھ لے جب دشمن زہرا امتحان لے تو آگ کے شعلوں میں تسبیح زہرا بجا۔ یہ منافق دشمن زہر تھا نا، اسی سے تو امتحان کی گھڑی آ گئی تھی۔ امام نے کہا اب اس سے پوچھا کہ بتا ایسے چاہنے والے پورے مدینے میں کتنے ہیں؟ اب میں ایک جملہ اردو کا کہوں گا، جو سمجھ جائیں وہ دوست میرے، انہیں میری طرف سے سبحان اللہ۔ اس نے کہا قبلہ ایک کے علاوہ ایک بھی نہیں، ایک کے علاوہ ایک بھی، بس یہ ایک ہی ہے جو اتنا چاہنے والا ہے کہ حکم امام پر آگ کے شعلوں میں کود پڑا۔ امام نے فرمایا جب ایسے چاہنے والے ایک سے انیک ہو جائیں گے تب ہم حکومت کے لیے قیام کریں گے۔ گویا معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم سے قیام کی امید رکھنا تو اپنے درمیان کم سے کم 313 ہارون مکی بنا لینا، ہم غیبت چھوڑ کے ظہور میں آ جائیں۔ بس تم ایسے بنا لینا اور کیا۔ دیکھیے واقعہ ختم ہو گیا، مگر مجھے آپ ایک جملہ بتائیے کہ خطیب کے چشمے تصورات کبھی ختم نہیں، دلبر بھائی خطیب کے چشمے تصورات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا چشمے تصور میں، بارگاہ ہارون مکی میں شرف حاضری دی، ان کی قدموں کی خاک ملائی، سرما بنایا، آنکھوں سے لگایا تاکہ میرا رہبر شعور مہمیز ہو سکے۔ ان کے خاک قدم کے سرمے سے میری آنکھوں میں بصارت اور بصیرت جاگ اٹھے۔ جب میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے ان سے پوچھا اے حکمت کے دیوتا، اے اطاعت گزار بندے، اے ایمان کی جھلک پانے والے، اے امام سے درس حیات لینے والے، یہ تو بتا دے کہ موت کی آغوش میں کود کیوں گیا؟ آپ لفظوں پہ غور کیا، تو موت کی آغوش میں کیوں چلا گیا؟ تو انہیں پوچھا بھی نہیں کیوں کود جائیں، کیسے کود جائیں، اس بات کی کوئی پوچھ تو لیتے کہ کیوں، لہذا مجھے ایک جملے میں جواب دے دیں، میری بھی معرفت میں اضافہ ہو جائے، مجھے بھی پتہ چل جائے۔ آپ کی قوت ایمانی کو دیکھ چکا ہوں، یہ تقویت ایمان کہاں سے آئی، یہ جرأت کہاں سے آئی، یہ گویائی کہاں سے آئی، یہ کمال کہاں سے آیا، یہ جذبہ شہادت کہاں سے رونما ہوا، ذرا میری وضاحت کر دیں، مجھے بتا دیں کہ آپ کیوں کود گئے۔ توجہ، بس میرا جملہ مکمل ہو گیا اور بات مکمل ہو گئی، میں یہیں سے مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ میرا دعویٰ کیا تھا؟ سیدہ نے جواب سلام کیوں نہیں دیا، بس اس جملے کو دھیان میں رکھیے گا، جواب مکمل ہو گیا۔ میں نے ہارون مکی سے پوچھا یہ بتاؤ تم آگ کے شعلوں میں کیسے کود گئے؟ اس نے کہا میرے واقعے کو ذرا سا ریورس کرو، پیچھے لے کے جاؤ، شروع سے اس واقعے کو سمجھو۔ منافق قسمت کے پہلو میں بیٹھا تھا، چھوڑو منافقوں کی بات کیا کرتے ہو، بھئی یہاں سے شروع کرو کہ جیسے ہی میں داخل ہوا جزو ایمان کل ایمان سے نگاہیں ملاتا ہے، میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام، میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ میرا سلام کرنا کمال نہیں ہے، امام کا جواب سلام دینا کمال ہے۔ میں نے کہا مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ کہ جب عشق میں محبت کی راہ میں قدم رکھا، قربانی کے لیے تیار ہوا، تو محبوب جب کودنے لگتا ہے تو عاشق کی ذمہ داری ہے کہ اسے بچائے۔ جب ابراہیم آگ میں کود رہے تھے تو خدا نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم،
ارے وقت کا امام جسے سلامتی کی دعا دے دے وہ اس تنور میں جلتا کیسا؟ مجھے کہنے دیجئے، اگر وقت کا ایک امام کسی کو جواب سلام دے دے اسے تنور کی آگ نہیں جلاتی، اگر 11 اماموں کی ماں جواب سلام دیتی یہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہ جاتے۔ اس لیے ضروری تھا کہ سلام روکا جائے، سلامتی روکی جائے اور جہنم میں پرویش کی اجازت دے دی جائے۔ اس لیے سیدہ نے جواب نہیں دیا۔ بہت توجہ، بس آخری بات اور سلسلہ گفتگو اپنا مکمل، چونکہ یہ بات رہ جائے گی اس لیے دیکھیں جب جناب کا جواب نہیں دیا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا جب میں نے یہ پڑھا تو ظاہر اعتراض بھی ہوتا ہے، کہنے کہ مولانا اس کا مطلب ہے کہ اب جو مدینے میں نبی کو علی کو سلام کرتا تھا، جس کو امام جواب دیتے تھے وہ سب کے سب جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا غلط، سلام کرنے کا بھی ایک مقام ہے، جواب دینے کا بھی ایک مقام ہے۔ ہر وقت کا سلام الگ ہے، موقعیت کا سلام الگ ہے۔ ہارون مکی نے جس مقام پر سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اس کی نوعیت اور ہے۔ عام طور سے جو سلامی دی جاتی ہے اس کی نوعیت اور ہے۔ میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دوں بڑی آسانی سے، میرا خیال سے پورب میں بھی اور پچھم میں بھی یہ قانون اور رسم ہے۔ داماد روز آنا اگر سسرال جائے اور سلامی بھرتا رہے تو اسے عوض سلام کچھ ملتا نہیں ہے۔ مگر یہی داماد اگر عید کے دن جائے، یہی داماد اگر عید کے دن جائے، اب کیا ہوگا؟ اب آؤ بھگت ہوگی، اب عزتیں ہوں گی، اب اسے سلام دیا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو ناریل اور 500 روپے، اچھا جتنا دولہا نیا ہوتا ہے اتنا سلام زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا غریب پرانا ہوتا جاتا ہے سلام بھی دھیرے دھیرے پرانا ہوتا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ غریب تو روز، اب خدا بچائے اس سے کہ جو روز جاتا ہے، یہ تو روز جاتے ہیں داماد صاحب سلامی دینے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ عید کے دن سلامی کیوں دی؟ کہ روز کا سلام اور ہے، عید کا سلام اور ہے۔ روز جو سلامی کرنے آتے ہیں وہ رسم سلام ہوتا ہے، در زہرا پہ جو سلام کرنے آئے ہیں وہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ اگر اس وقت جواب مل گیا تو معافی ہو جائے گی، اور سیدہ انہیں معاف نہیں کر سکتی، سیدہ انہیں معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ معافی مانگنے کا بھی ایک قانون ہے۔ العزم علی ترک العودہ، الندم علی ما مضی۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے جس شے پر توبہ کر رہے ہو اسے چھوڑو، اور جس چیز کی توبہ کر رہے ہو اس کی تکرار نہ کرنا، اور جو شے توبہ کر رہے ہو تو جب توبہ کر رہے تو وہ چیز واپس کرنا۔ یہ کون سی توبہ تھی؟ ایک ہاتھ میں خلافت کا لڈو تھا، ایک ہاتھ میں فدق کے غصب کا لڈو تھا، لبوں پہ صرف اور صرف توبہ تھی۔ تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی، پہلے خلافت واپس کیجئے، پھر فدق واپس کیجئے، پھر توبہ کیجئے۔ ہم سوچیں گے کہ جواب دینا ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ سیدہ نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ پسلیاں توڑی گئی، اس لیے جواب نہیں دیا کہ گھر جلایا گیا۔ یہ جسم کی اذیت تھی، یہ قابل برداشت ہے، مگر جو روح تڑپی ہے، جو روح کو اذیت دی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ فاطمہ کئی گھنٹے تک حاکم کے دربار میں، فاطمہ سیدہ کئی گھنٹے تک حاکم کے دربار میں کھڑی رہی۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب کئی گھنٹے دربار خلافت میں سیدہ حق مانگتی رہی
اور حکومت نے سیدہ کا حق نہیں دیا تو سیدہ بیت الشرف میں آئیں، آہٹ فاطمہ کو محسوس کیا، زینب دروازے پر آ گئیں، ماں کے چہرے پہ پہلی نظر پڑی، زینب نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا، اماں آپ کے چہرے پہ ضعیفی کے آثار نظر آنے لگے، اماں آپ کے سفید سیاہ بال مائل میں سفیدی نظر آنے لگے، اماں ارے دربار میں ایسا کون سا ظلم ہو گیا کہ 18 برس کی فاطمہ ضعیف نظر آنے لگی۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کی پھر میں بہت زیادہ نہ پڑھ سکوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، سنو میرے عزیز و آخری مجلس عزائے فاطمیہ کی آپ فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں، یاد رکھیے گا جب بھی آپ مجلس کرتے ہیں نا تو مجلس حسین کی ہوتی ہے، عرصہ لینے فاطمہ آتی ہیں، آج معاملہ پلٹ گیا ہے، آج مجلس فاطمہ کی ہے، عرصہ لینے کے لیے کربلا کا غریب آیا ہے، عرصہ لینے کے لیے رسول نے رہ چھوڑ دی ہے، مدینے سے رسول آ رہے ہیں، عرصہ لینے کے لیے نجف سے علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، بقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں، ارے ایران کی سرحدوں سے امام غریب آ رہے ہیں، اور وقت کا امام آ رہا ہے سیدہ کا عرصہ لینے۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، جناب زینب نے اپنی ماں کا دیدار کیا، کلیجہ پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئی، اب سیدہ زینب سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، ارے ماں کے چہرے کو دیکھتی جاتی ہے، زاروں قطار روتی جاتی ہے، پوری قوت کو سمیٹ کر جناب زینب نے چاہا کہ کھڑی ہو جاؤں، جب کھڑی ہونے لگی اپنے ہاتھوں کو جناب فاطمہ کے پیروں سے لگا دیا، جیسے ہی پیروں پہ ہاتھ پڑے چیخ مار کے پیچھے ہٹی، اماں پیروں میں تو ورم آ گیا، اماں آپ کے پیروں میں تو ورم آ گیا۔ عجب نہیں سیدہ نے آواز دی ہو، اے میری لخت جگر یہ مدینہ ہے مدینہ، میں چند گھنٹے کھڑی رہی ہوں، ایک وقت وہ آئے گا جب تجھے کشا کشا دربار دربار پھرنا ہوگا، میں تو چند گھنٹے کھڑی رہی ہوں، تجھے کئی دنوں تک کی اسیری برداشت کرنا ہوگی، اے زینب تم ثانیہ زہرا ہو، میں نے اپنے دور کے ولی کی حفاظت کی ہے، تمہیں اپنے دور کی ولایت کی حفاظت جزاک ربکم خیر الجزا۔ رضاکم شہادتیں پڑھ چکے ہیں ذاکرین، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا ذکر سیدہ کی تمنا ہے، فاطمہ کے مصائب فاطمہ کی تمنا ہے، سیدہ نے تمنا کی ہے میرا ذکر ہو، میرے مصائب بیان کیے جائیں، میری غربت بیان ہو، میری مظلومیت بیان ہو، مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے گئے ہیں یہ بیان ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہے، ایک شیخ ہے جو دبئی میں رہتا تھا، اس کے یہاں جب بھی کوئی ذاکر مجلس پڑھنے جاتا تھا وہ ذاکر سے کہتے تھے بھائی فاطمہ کے مصائب پڑھو، سیدہ کے مصائب پڑھو، جناب زہرا کے مصائب پڑھو۔ ایک دن ایک ذاکر نے پوچھ لیا بھائی تو روزانہ یہی کہتا ہے سیدہ کے مصائب پڑھو، آخر کیا بات ہے تو سیدہ کے مصائب روزانہ کیوں پڑھواتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ایک بیٹی تھی جس سے میں بہت چاہتا تھا، میری ایک بیٹی تھی، صاحبان اولاد کا مجموعہ ہے نا، میرے سامنے باپ بیٹھے ہیں نا جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، یاد رکھنا باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اگر کسی گاؤں میں کسی کا باپ مر جائے اور بیٹے 10 ہوں اور بیٹی ایک بھی نہ ہونا تو پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا باپ مر گیا، مگر رونے والی ایک بیٹی ہونا تو پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بابا مر گیا۔ بیٹیاں ایسے روتی ہیں بابا پر، وہ کہتا ہے میری ایک بیٹی جسے بہت چاہتا تھا، ایک دن فون آیا کہ تیری بیٹی ایک سکہ نگل گئی ہے، میں دوڑتا ہوا گیا، بیٹی سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کے سے ہاتھ رکھا،
سکہ میرے منہ سے باہر آیا، میں نے بی بی کو سلام کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے شکریہ ادا کیا۔ آنے والی معظم نے کہا بیٹا اپنے بابا کو میرا سلام کہہ، اپنے بابا کو آخری فکر ہے، اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اپنے بابا سے کہنا جو وعدہ اس نے میرے بابا سے کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے، جب تک زندہ رہے فاطمہ کے مصائب کرواتا رہے، ذکر سیدہ کرواتا رہے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے اے میری لخت جگر وہ معظمہ کون تھی؟ کہا بابا یہ نہ پوچھو، ایک ضعیفہ کمر خمیرہ رخساروں پہ تماچوں کے نشان، پہلو شکستہ ہاتھ چلو چکا ہے۔ اے بابا امت کی ستائی ہوئی کوئی اور نہیں، نبی کی اکلوتی بیٹی جناب مریم کبریٰ۔